مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ کل کے سبق میں نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جہنمی نہ ہونے پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں دلائل دیتے ہوئے میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا بھی ذکر کیا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے کہ یا اللہ وہ شان والا رسول ہماری اولاد میں سے جو مسلم گروپ ہوگا انہی میں سے بھیجنا؟ اس کے دو جواب عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعائے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو عظمت تو تبھی بنتی ہے نا کہ اگر یہ دعا قبول ہو چکی ہو۔ دوسرا حدیث پاک میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا اللہ کی بارگاہ میں جب میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو اس نے دیکھا میری ولادت کے وقت، اور سب نبیوں کی مائیں دیکھتی ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں سرکار کی امی جان نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس کی وجہ سے حضرت آمنہ کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب یہ سرکار خود بیان فرما رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار اپنا میلاد شریف خود پڑھ رہے ہیں کہ میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی دعا قبول ہوئی ہے تو میں آیا ہوں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو نظارہ میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ایک نور چمکا جس کی وجہ سے میری ماں کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس حدیث کو جب جلسوں میں بیان کرتا ہوں تو اس پر کافی
تفصیل بھی بیان کرتا ہوں، اب یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں، اوے اگر تم نے یہ مسئلہ قرآن میں دیکھنا ہو کہ ماں کے لیے شام کے محلات روشن ہو گیا تو آؤ تمہیں میں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ثم تلا، پھر ارباز بن ساریہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، کون سی؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دیکھیے یہ حدیث جو ہے المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحہ 418، در منصور جلد 5 صفحہ 207۔ پھر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم نے فرمایا صحیح الاسناد، حافظ ذہبی نے بھی اس پر صحیح کی مہر ثبت کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ دعا پوری ہو چکی ہے، اور دعا کا پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جن لوگوں میں جلوہ فرما تھے وہ کافر گروپ نہیں تھا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا کی اولاد میں سے مسلمان گروپ تھا۔ اب چلیے ایک حدیث شریف بھی سن لیجئے، یہ بخاری شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 503 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر زمانہ میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ میں ہر زمانہ میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت میں جب سرکار جلوہ فرما تھے تو آدم علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کی پشت میں تشریف لائے تو نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آئے، یوں ہی اپنے زمانے کے جو بہترین لوگ ہیں نا سرکار ان میں آئے۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ ان میں تشریف فرما ہوئے تو یہ بھی اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے۔ اور بہتر کون ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، کیا مشرک بہتر ہوتا ہے؟ کیا کافر بہتر ہوتا ہے؟ مالک ارشاد فرماتا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مومن بھلے غلام ہی کیوں نہ ہو وہ اس مشرک سے کہیں بہتر ہے جو مشرک تمہیں بھلا لگتا ہے۔ اور مشرک پاویں کڈا ہی سونا کیوں نہ ہوئے، کڈا ہی چنگا کیوں نہ لگتا ہوئے، کالے رنگ کا غلام جو ہے نا ایمان والا وہ اس مشرک سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ پتہ چلا سرکار کے والدین بحمدہ تعالی وہ جنتی ہیں، وہ جہنمی نہیں ہیں۔ اب اس مسئلہ میں نجدی حضرات کے پاس ٹوٹل 2 دلیلیں ہیں، ٹوٹل۔ قرآن پاک کی کوئی آیت ان کے پاس نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے ماں باپ جہنمی ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں 2 حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ کیا؟ وہ حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے پوچھا میرا ابا کدھر ہے؟
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی النار، تیرا باپ تو جہنمی ہے۔ جب وہ واپس جانے لگا تو سرکار نے بلا کر فرمایا اوئے میرا باپ بھی تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں۔ ایک یہ حدیث وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے، کیا اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے؟ سوال تو یہ تھا میرا باپ کدھر ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنمی ہے، مشرک تھا جہنمی۔ اب وہ جانے لگا، پھر سرکار نے بلا کے فرمایا اوئے میرا بھی ابا جہنمی ہوں۔ یہ کوئی بات ہے بننے والی؟ اور نہیں بھائی نہیں، یہ حدیث یوں نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث فرمائی ہے۔ فرمایا دیکھو اوپر سے حدیث ایک آ رہی ہے، اس حدیث کو بیان کرتا ہے حماد بھی اور معمر بھی۔ حماد کا تو حافظہ بھی آخر میں خراب ہو گیا تھا، اور کئی مرتبہ یہ منکر حدیثیں بیان کر دیتا تھا۔ حماد کی جو روایت ہے نا اس کے اندر یہ الفاظ ہیں میرا اور تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں، لیکن معمر جب اسی حدیث کو بیان کرتا ہے وہ تو یہ بیان نہیں کرتا، وہ تو یہ بیان کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو کسی مشرک کی قبر کے پاس سے گزرے نا تو اسے جہنم کی بشارت دینا۔ یہ حدیث ہے، اور یہ ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی موجود ہے، البانی صاحب نے بھی اس کو۔ حدیث صرف اتنی تھی۔ اچھا بالفرض اگر اس حدیث کی سند میں کوئی خرابی نہ بھی ہو، پھر بھی ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور مد مقابل آ گئی حدیث۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کسی قوم میں رسول بھیج نہیں دیتے، جب تک ان کو ڈرا نہیں دیتے اللہ کے عذاب سے، اتنی دیر تک ہم عذاب دیتے بھی نہیں۔ اور یہ میں نے کل تفصیل سے بتایا تھا کہ سیدہ آمنہ کے پاس کس نبی کی دعوت آئی؟ سیدنا عبداللہ کے پاس کس نبی نے پیغام توحید دیا؟ کسی نے بھی نہیں۔ تو جب ان کو ڈرایا ہی نہیں گیا تو ان کو عذاب کیسا؟ تو چونکہ یہ حدیث اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اس حدیث کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پاک پر عمل کریں گے۔ پھر دوسری حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب العالمین میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں؟ اللہ نے فرمایا نہ سونیا۔ پھر عرض کیا رب العالمین کیا میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کو جا سکتا ہوں؟ فرمایا جا۔ یہ حدیث ہے، شاید آگے پیچھے مفہوم نہ ہو گیا ہو تو پہلے کیا ہے بعد میں کیا، دونوں باتیں ہیں۔ کیا میں ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں؟ نہیں۔ ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ بالکل جاؤ۔ سرکار پھر صحابہ کرام کی پوری جماعت کو ساتھ لے کر اپنی اماں جان کی قبر انور پر پہنچے۔ جب ماں کی قبر کو دیکھا نا فبکا، سرکار خود بھی روئے، وَأَبْكَى مَا حَوْلَهُ، جتنے صحابہ تھے نا سارے کے سارے اماں جان کی شفقتیں دیکھ کر رونے لگے۔ اب اگر مشرکہ تھیں تو اللہ نے قبر کی زیارت کی اجازت کیوں دی؟ کیوں اجازت دی؟ اللہ تو فرماتا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، وہ بے ایمان مر جائے نا اس کے جنازے میں نہیں جانا، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی بے ایمان کی قبر پر جانا ہے۔ کس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ بے ایمان کا۔ کس کا نہیں پڑھنا؟ بے ایمان کا۔ کس کا پڑھنا ہے؟ ایماندار کا۔ کس کی قبر پر نہیں جانا؟ بے ایمان کی قبر پر۔ کس کی قبر پر جانا ہے؟ ایماندار کی قبر پر۔ تو سرکار کو اللہ نے جب اجازت دے دی اجازت کہ جاؤ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرو، تو پتہ چلا وہ ایماندار تھیں، جنتی تھیں، جہنمی نہیں تھیں۔
پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بخشش کی دعا کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ بھی سن لو۔ اچھا، کیا آپ یہ دعا کر سکتے ہو یا اللہ ساڑھے نبی پاک نو بخش دے؟ دعا کرتے ہو تم؟ نہیں، کیوں؟ وہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ جو بخشا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بخشش کی دعا وہ ہمارے رواج میں تو نہیں ہوتی، تو شاید اللہ نے اس لیے روکا ہو، محبوبہ وہ تو بخشی ہوئی ہیں نا، اگر تو نے اب دعا کی تو کہیں یہ لوگ نہ سمجھنا شروع کر دیں پہلے پھینٹا لگ رہا سی تے سرکار دی ہون دعا نال بخشیاں گئی، وہ تے اگے ہی بخشیاں نے، وہ تے اگے ہی جنت دیاں موجاں کر رہی نے۔ اچھا، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک عجیب دلیل دی ہے سرکار کے والدین کریمین کے جنتی ہونے پر۔ وہ دلیل کا خلاصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ لوگ نا جو سرکار کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کا قول نہیں کرتے، یہ لوگ بڑے زور کے ساتھ، بڑے دھڑلے کے ساتھ جناب ابی طالب کے جہنمی ہونے کا قول کرتے ہیں، اور دلیل بھی دیتے ہیں حدیث شریف پڑھ کر۔ دلیل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہ جو صحابی ہیں نا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے، اور خلاصہ یہ ہے، پورا چیپٹر ہے مسلم شریف کا، اہون اہل النار عذابا ابو طالب، سب سے ہلکا عذاب جو ہو رہا ہے جہنمیوں میں سے وہ ابو طالب کو ہو رہا ہے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ میری رائے کیا ہے جناب ابی طالب کے بارے میں، لیکن ابھی ذرا ان کی دلیل پر غور کرتے ہیں نا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ سب سے ہلکا عذاب جناب ابی طالب کو ہو رہا ہے۔ بھئی ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جی اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لو میں تمہیں بخشوا لوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ سرکار کی خدمت بڑی کی ہے۔ حضرت عباس نے ایک دن پوچھا تھا، آقا ابو طالب تو آپ کے لیے لڑتے تھے، مرتے تھے، آقا آپ نے بھی ان کو نفع دیا کہ نہیں دیا؟ فرمایا ہاں، حل انفعت ابا طالب، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا، نفع دیا؟ فرمایا ہاں، میرا چچا جہنم کے نچلے حصے میں تھا، میں نے ہاتھ ڈال کے اپنے چچے کو باہر نکال دیا جہنم سے، اب ان کے پاؤں کے اندر صرف وہ آگ کی کڑاویں ہیں، آگ کے جوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کہ سب سے کم عذاب تو ہو رہا ہے جناب ابی طالب کو، تو سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین ان کو عذاب پھر ابو طالب سے زیادہ ہے یا تھوڑا؟ یہ بتاؤ۔ لو ماں مر جائے گی، ان کا ٹل لگا لیں جتنا چاہیں جواب دینے کے لیے۔ اگر کہیں کہ نہیں جناب ابی طالب سے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو ہلکا عذاب ہو رہا ہے تو یہ حدیث کدھر جائے گی؟ پورا باب ہے اہون اہل النار عذابا ابو طالب، اور جناب ابی طالب سے پہلے ہی سرکار کے والدین کریمین کا انتقال ہو چکا تھا، تو پھر سب سے ہلکا عذاب ان پر تو نہ ہوا نا، تو سرکار کے والدین پر ہلکا عذاب ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر کہو زیادہ ہو رہا ہے، ابو طالب کو عذاب ہلکا ہے، اچھا بھی ان کا قصور کیا تھا؟
چلو ابو طالب کا قصور تو سمجھ میں آتا ہے نا، کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کے ابا جان نے کس کا انکار کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی امی جان نے کس کا انکار کیا تھا؟ اور جب انہوں نے انکار کیا ہی نہیں، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جب انہوں نے کسی کا انکار کیا ہی نہیں تو پھر ان کے جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ تشریف لا رہی ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، اپنے شوہر نامدار نبی کریم علیہ السلام کے ابا جان، ان کی قبر انور کی زیارت کے بعد واپس آ رہی ہیں مکہ شریف۔ میرے لجپال آقا کی عمر مبارک ہے 6 سال۔ حضرت سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے پر لٹا لیا، اب آخری وقت ہے۔ تو اس وقت جو نصیحت کی وہ کیا تھی؟ فرمایا بیٹے میں نے تیرے بارے بہت کچھ دیکھا ہے خواب کے اندر، اور مجھے پورا یقین ہے فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، تو اللہ کی ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ۔ آپ پیارے بیٹے یہ حرمت والی زمین اور جو حلت والی زمین ہے سب کی طرف تو نبی بنا کر بھیجا جائے گا، یعنی پورے روئے زمین کا تو نبی ہوگا۔ تُبْعَثُ فِي التَّحْقِیقِ وَالْإِسْلَامِ، پیارے بیٹے تو سچائی اور اسلام کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ دین ابی کل بر ابراہیم، یہ اسلام کیا ہے؟ تیرے نیک دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ، بیٹے یاد رکھنا اللہ نے تجھے ان بتوں کے ساتھ پیار کرنے سے روکا ہے، تو میری بات یاد رکھنا، اللہ توالیہا مع الاقوام، اپنی قوم کے ساتھ مل کر کہیں ان بتوں کی تعظیم نہ کرنے لگ جانا۔ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ، یہ حضرت آمنہ اپنے لخت جگر نور نظر، جنہوں نے رحمت للعالمین کا تاج سجانا تھا، جو ختم نبوت کا تاج پہننے والے تھے، ان کو نصیحت فرما رہی ہیں اپنے آخری وقت میں۔ یہ ارشاد فرمایا نا، تو اب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر جو زندہ ہے نا وہ مرنے والا ہے، ہر نیا جو ہے وہ پرانا ہوگا۔ ایک چیز اب نئی ہے کبھی پرانی ہو جاتی ہے، ہر بوڑھا فنا ہونے والا ہے، ہر بوڑھا فنا ہو جائے گا۔ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے کون سا باقی رہنا، فنا ہو جاؤں گا۔ لیکن فرماتی ہیں مجھے بھی موت آنے والی ہے، لیکن میرا ذکر فنا نہیں ہوگا، میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ میں ایک خیر کثیر چھوڑے جا رہی ہوں، میں نے ایک انتہائی طاہر مطہر کو جنم دیا ہے، یہ کہا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ یہ دیکھنا ہو تو زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 165 دیکھ لیجئے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے ہیں، یہ امام زرقانی فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا مُوَحِّدَةٌ، یہ باتیں اس بات کی پوری دلیل ہیں کہ سیدہ آمنہ مشرکہ نہیں تھیں، ایک اللہ کو ماننے والی تھیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی تھیں، مشرکہ نہیں تھیں۔ تو جب یہ دلائل موجود ہوں تو پھر بھئی
اگر تیرا جی نہیں نہ مانتا تو پھر اپنے اندر ہی رکھ بات کو، زبان سے مت نکال۔ ہو سکتا اللہ کہے تیرے دل کا وسوسہ تھا، کیوں تو زبان کو گندی کرتا ہے؟ جب کسی کو کہا جائے یہ جہنمی ہے، کسی کے باپ کو جہنمی کہا جائے، کسی کی ماں کو جہنمی کہا جائے، تو پھر ظاہر ہے اس کو تو غصہ آتا ہی ہے نا۔ تو قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں بھی تو سب نے پہنچنا ہے نا، شفاعت کے لیے تو عرض کرنا ہے نا جا کے۔ تو اگر سرکار نے کہہ دیا ہاں بھئی تو وہی تھا نا جو میرے ماں باپ کو جہنمی جہنمی کہتا تھا، تجھے کیا پڑی تھی، کیا ملتا تھا یہ بات کہنے سے؟ تو اس وقت کا حال سوچ لے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ ہاں امام زرقانی نے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زرقانی نے یہ بھی تو کہا ہے، رواہ ابو نعیم فی دلائل النبوہ بسند ضعیف، کہ حضرت آمنہ والی یہ جو کہانی آپ نے سنائی ہے، ان کے یہ جو اشعار آپ نے سنائے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کو دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک سند ہے، ایک متن ہے۔ متن تو ٹھیک ہے، لیکن سند کے اندر کوئی راوی ایسا ہے جس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، یا جس کو کوئی شبہ وبہ پڑ جاتا تھا، یہ مطلب ہوتا ہے ضعیف حدیث کا۔ تو یہ ضعیف حدیث ہے، تو کیا اس حدیث کو ماننے میں سرکار کی شان ہے کہ نہیں، حضرت آمنہ کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی پکا مسئلہ ہے کہ ضعیف حدیث باب فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ ہاں اگر قرآن میں ہوتا کہ آمنہ جہنمیہ ہیں، توبہ توبہ، عبداللہ جہنمی ہیں، قرآن میں ہوتا صراحتاً، پھر ہم کسی حدیث کی طرف نہ جاتے۔ لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور یا اللہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ کو مسلم رکھنا۔ پھر اگلی دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ وہ جو کعبہ بسانے والا رسول ہے نا، شان والا، ہماری اولاد کے مسلم گروپ میں سے بھیجنا۔ تو یہ حدیث اس دعائے ابراہیم علیہ السلام کی تقویت میں ہے، اس کی تائید میں دعا کہہ رہی ہے کہ یہ جو حضرت آمنہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، ان کے اندر ذرہ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا ادب رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کھولیے قرآن شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل یہ بھی نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اے یعقوب کے بیٹو، ہر نبی کا ایک ایک ہی نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، اور ہمارے آقا کے سبحان اللہ، ہمارے آقا کے تو کتنے ہی نام ہیں نا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اچھا، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، تو اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ عبداللہ کے بیٹو۔ تو عبداللہ یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل کا ترجمہ ہے نا، اے اللہ کے بندے کے بیٹو۔ اللہ یہاں بھی دعوت توحید دے رہا ہے کہ دیکھو تم جس کی اولاد ہو وہ بھی میری عبادت کرتے تھے، کسی اور کی پوجا نہیں کرتے تھے،
انہوں نے کبھی نہ بت کی پوجا کی، نہ فرشتے کی پوجا کی، نہ کسی نبی کی پوجا کی۔ اس لیے جب تمہارا باپ میری عبادت کرتا تھا تو تمہیں بھی لازم ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ ایک دوسرا، اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو، میرا کرم یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ احسان جو میں نے تم پر کیا تھا۔ اب یہ آیت پکار پکار کر ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے احسان کو یاد رکھیں اور میرے احسان کو، میری نعمت کو بیان بھی کیا کریں۔ یہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اب جو لوگ ہمیں میلاد شریف منانے پر طعنہ دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ جو بنی اسرائیل پر نعمتیں ہوئی تھیں ایک طرف، جو اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر کے نعمت بخشی ہے وہ ایک طرف ہیں۔ اللہ نے نعمتیں بے شمار دی ہیں، لیکن صرف ایک نعمت دی ہے جس پر اللہ نے لفظ من کہہ کر احسان جتلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے چاہتا ہے کہ وہ میرے احسان یاد کریں، تو جب ہم اس کے سب سے بڑے احسان کا ذکر کریں گے، چرچا کریں گے، اس احسان کو بیان کرنے کے لیے محفلیں سجائیں گے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوگا۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اے بنی اسرائیل تم میرا وعدہ پورا کرو، میرا عہد جو میرے ساتھ کیا نا تم وہ پورا کرو۔ اوف بِعَهْدِكُمْ، تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 12، یہ وعدہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان پر 12 سردار مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب ساتھ ہوں؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں کو مانتے رہو۔ اگلے الفاظ قابل غور، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں کی تم تعظیم کرتے رہو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسن دیتے رہو۔ اگر تم یہ کرتے رہو گے نا، پھر میرا وعدہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے گناہ ختم کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم تمہیں ضرور بالضرور داخل کریں گے، میں لے جاؤں گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا وہ ضرور سیدھی راہ سے بہک جائے گا۔ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، نماز قائم رکھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، میرے رسولوں کو مانتے رہنا ہے، اور تم نے ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، اللہ کو قرض حسن بھی دیتے رہنا ہے۔ تم یہ کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ تمہارے گناہ بھی ختم کر دوں گا، تمہیں جنت کے اندر بھی لے جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں اسی وعدے کو یاد کرا رہا ہے۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ اپنا معاہدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرنا ہے۔ آخرت کے اندر جسے چاہوں گا میں سزا دوں گا، جسے چاہوں گا میں بچاؤں گا، اس لیے آخرت کا ڈر جو ہے صرف تم نے میرا رکھنا ہے، میں ہی مالک ہوں یوم الدین کا۔
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ میں نے اتارا ہے قرآن، اور قرآن مصدق ہے تورات کا، قرآن مصدق ہے انجیل کا۔ انجیل نے کہا تھا مصطفیٰ آئیں گے، تورات نے کہا تھا مصطفیٰ آئیں گے، یہ کہا تھا تورات نے انجیل نے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو کیا انہوں نے سچا ہو جانا تھا کتابوں نے؟ نہیں، تو قرآن نے آن کر ان کو سچا کیا ہے۔ اچھا، اس آیت پر بھی ذرا غور کرو نا، قرآن مصدق ہے، کسی نبی کا مبشر نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ مصدق ہے، تصدیق ہوتی ہے پہلی کتابوں کی۔ مبشر ہوتا تو کیا معنی تھا؟ قرآن خوشخبری دے رہا ہے کہ ایک اور کتاب آئے گی۔ یہ قرآن مبشر نہیں ہے کسی نبی کا، یہ مصدق ہے پہلی کتابوں کا۔ تو یہ جملہ بھی میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے یہودیو، اور تم پہلے کافر تو نہ بنو۔ تمہیں تو چاہیے تھا چھلانگ لگا کے سب سے آگے بڑھ کر تم ہمارے حبیب کا کلمہ پڑھتے، لیکن تم تو پہلے ہی کافر بن گئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے کافر تو مکے والے تھے، یہ تو بعد میں کافر بنے نا، پھر اللہ نے کیوں کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ؟ وہ اس لیے کہ ہر قبیلے کا سردار پہلے نمبر پر ہوتا ہے، حکمران پہلے نمبر پر ہوتا ہے ہر قبیلے کا، باقی کے لوگ اس کے بعد ہوتے ہیں۔ تو چاہیے کیا تھا، یہودی اپنی برادری میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھتے، جو ان کے سردار تھے، ان کے وہ احبار و رہبان تھے، ان کے جو مولوی صاحبان تھے، سب سے پہلے کلمہ پڑھتے۔ لیکن انہوں نے کر دیا سب سے پہلے انکار، ہم تو نہیں ان کا کلمہ پڑھتے، ہم تو نہیں ان کو مانتے۔ اب ان کے نہ ماننے کی وجہ سے اور ہزاروں لوگ نہیں مانے، تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے جو بعد والے لوگ ہیں ان کا گناہ کس کے سر آیا؟ اس پہلے کے سر۔ تو اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پھر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم جو غلط مسئلے بتاتے ہو لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے، اور تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کیوں لیتے ہو؟ تم ساری دنیا بھی ہو نا، ساری دنیا، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ ایک آدمی کھرب پتی ہے، آنکھ بند ہو گئی، مر گیا، اب وہ کھرب پتی کہاں گیا صاحب؟ کچھ بھی نہیں نا، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا ساز و سامان تو تھوڑا ہے۔ اور 4 پیسے لینے کے لیے تم تورات کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہو، تم انجیل کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہو، تم کہتے ہو نہیں ان کی شان ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے مت کرو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ بعض لوگ یہاں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پڑھانے کے بدلے آپ تنخواہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیتوں کے بدلے مت خریدو ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی رقم نہیں۔ 3 ائمہ جو ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ سب فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم کے بدلے تنخواہ لے لینا گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مت لو، خلوص میں فرق پڑتا ہے پیسے، لیکن بعد کے جو فقہا ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر تنخواہ کا سلسلہ بند ہو جائے تو مسیت اذان کنہیں دینی ہے؟ اب تو یہ مولوی صاحبان کی ہمت ہے نا،
تھوڑی سی تنخواہ کے بدلے اذان بھی دیتے ہیں، صفیں بھی بچھاتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، جنازے بھی پڑھاتے ہیں، کان میں اذان بھی دیتے ہیں، تو نہیں، جائز ہے، کیونکہ اس میں دین کی بقا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ حق سے باطل کو، حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ، کھرا کھرا مسئلہ بیان کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اس کا بھی پیچھے پر ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اوے حق مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ او غلطی لگ جانا اور بات ہے، غلطی ہر کسی کو لگ جاتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق کو چھپانا یہ یہودیوں کے مولویوں کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتے رہو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ نماز ساری ہے، قیام بھی نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے، سجدہ بھی نماز ہے، تشہد بھی نماز ہے۔ اللہ نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا کہ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، سجدہ کرنے والوں، رکوع کا ذکر کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ پہلی امتیں جو نماز پڑھتی تھیں نا، اس میں رکوع کا ذکر نہیں تھا، رکوع صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ تو نماز بھی پڑھتے رہو، زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اچھا، یہ کبھی کبھی کہہ دیا کرتے تھے، یہ محمد ہیں سچے، ہیں سچے، لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے نا، کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا تھا۔ تو اب اللہ ارشاد فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں؟ پتہ یہ چلا جو بندہ قرآن کا طالب علم ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، اس کو نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے اور اس پر خود عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک فرق ہے، وہ ذرا ضرور ذہن میں رہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ جو بندہ خود نیکی نہیں کرتا وہ کسی کو کہے بھی نہ، بھی نماز کے لیے وہی کہے جو خود نماز پڑھتا ہو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا واعظ کرتا ہے اس کو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کئی بزرگوں کا طریقہ دیکھا ہے، وہ لکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، تو میں پھر نا اسی کا واعظ کہنا شروع کر دیتا ہوں، اسی کا واعظ کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود اپنے دل پر بھی اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمی میری دور ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرو جو کہو وہ کرو بھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم نے نیکی کا کام کرنا نہیں وہ کسی کو سمجھاؤ بھی نہیں، سمجھانے کا اپنا فائدہ ہے، لیکن اگر صرف دنیا داری ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، دنیا داری ہے، تو پھر اس کا پھینٹا بھی زیادہ ہوگا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، لیکن صبر کے وسیلے سے، صبر کے ذریعے، ہر حال میں صبر اختیار کرو۔ صبر، روزہ بھی تو صبر ہی ہے نا، رمضان شریف کو شہر الصبر کیا کہا گیا ہے نا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ بھی رکھو، تکلیف آ جائے برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو۔ ایک صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، دوسرا نماز کے ذریعے مصیبت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ گر ہے، قرآن گر بتا رہا ہے، تمہاری مصیبتیں ٹلنے کا گر بتا رہا ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، لمبی لمبی نماز شروع کر دیتے تھے، سرکار نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ علاج ہے مشکلات کے حل کا۔ کتنی چیزیں اللہ نے بیان کی؟ صبر، نماز۔ اچھا، بندے کے اندر نا دو عیب ہوتے ہیں،
ایک ہوتا ہے حب مال کی محبت، اور ایک ہوتی ہے حب جاہ، ٹور کی محبت، میری ٹور بنے، میری شہرت بنے۔ بندے کی فطرت ہے، یہ دو محبتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں محبتوں، ان دونوں عیبوں کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو۔ دل کر رہا ہے کوئی چیز کھانے پینے کو، چلو صبر کرو۔ یہ صبر کرنے سے کس کی محبت کم ہوگی؟ مال کی۔ وہ آخرت کی محبت بڑھے گی نا، اللہ کی محبت بڑھے گی، وہ آخرت کی محبت۔ اور نماز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع۔ تو یہ چیزیں حب جاہ کو کم کرتی ہیں۔ تو یہ بیماریوں کا علاج بھی اللہ بتا رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور پھر سن لو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز جو ہے نا، یہ بڑی بھاری لگتی ہے، لیکن جن کے اندر خشوع ہوتا ہے نا، دل کے اندر خشوع، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ وہ تو بڑی راحت محسوس کرتے ہیں نماز پڑھنے میں۔ وہ کون ہیں خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ ظن کا معنی گمان بھی آتا ہے، یقین بھی، اور یہاں یقین کے معنی میں ہے۔ خاشعین وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جس کو یہ یقین ہوتا ہے نا، آٹومیٹیکلی اس کے دل کے اندر خشوع کی دولت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نماز پڑھنی ہے کس طرح؟ خشوع کے ساتھ۔ 18واں پارہ نکالیے ذرا۔ 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنی ہے خشوع کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ جو پڑھ رہے ہو نا، بس دل کے اندر اسی کا تصور ہو، الحمدللہ رب العالمین، تو دل میں ہو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن، وہ رحم فرما رہا ہے اور اس کی رحمت ٹھنڈی نہیں پڑ جاتی۔ الرحیم، چلتی رہتی ہے۔ مالک یوم، یہ پوری نماز جو ہے نا، اسی طرح بالکل لو لگا کے اللہ کی بارگاہ میں تار جوڑ کے نماز پڑھا کرو۔ جب تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر اگلے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ ہمارے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں آزاد کشمیر سے ہمارے بڑے حضرت صاحب کچھ طلبہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ بھی مفتی صاحب کے مدرسے میں جا کے دین پڑھ کے آؤ۔ جب واپس جاتے تھے تو بڑے حضرت صاحب ایک ہی بات پوچھا کرتے رہے، مفتی صاحب نے نماز بھی سیکھی ہے کہ نہیں تساں نے؟ جس طرح کہ بلا مفتی صاحب نماز پڑھنے کو دی وہ بھی سیکھ کے آ جاؤ تو بہت بڑی گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ والے ہیں ان جیسی نماز ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر آگے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے یعقوب کے بیٹو یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ احسان جو میں نے تم کو کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہانوں پر۔ یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اگر سب جہانوں پر فضیلت بخشی تھی بنی اسرائیل کو تو ہم کیسے افضل ہو گئے؟ یہ دوسری آیت ہے نا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ خود بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا، میں نے یہاں ترجمہ کیا ہوگا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت بخشی علی العالمین، اس زمانے کے لوگوں پر۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امتیں بڑی آئی ہیں لیکن سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ امت ہے امت مصطفیٰ تم ہو۔ واتقوا یوماً،
اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کافر جان کسی کافر جان کا کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ کافر کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کافروں سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، فدیہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ کن کے لیے حکم ہے؟ کافروں کے لیے، مگر نہ مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ اچھا، لیکن شفاعت کا ایک تصور غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ غلط شفاعت کا تصور یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء اور اولیاء اپنے زور کی وجہ سے اللہ سے بات منوا لیں گے، ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ شفاعت کا غلط تصور ہے۔ کوئی اپنے زور کی وجہ سے اللہ سے کوئی بات نہیں منوا سکتا۔ اللہ پر کس کا زور چلتا ہے؟ شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ اذن دے گا۔ وہ آیت الکرسی ہے نا، نکالو آیت الکرسی، 3 پارہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ اللہ کا اذن ہوگا تو اللہ کے اذن کے ساتھ سرکار بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا تھا من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ مسلسل پہنچاتے تھے تم کو بڑا سخت عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک آزمائش مصیبت اور ایک انعام۔ اللہ نے بچا کر تمہیں بہت بڑا انعام کیا، یا دوسرا معنی وہ جو ذبح کرتے تھے نا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی فتنہ تھا، یہ آزمائش تھی۔ فرعون نے دیکھا تھا خواب دیکھا، اس کا مطلب اس کے نجومیوں نے بتایا کہ یہ جو نوکروں کی ہے نا برادری، ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کا تختہ کر دے گا۔ اس نے کہا پھر اسی جمن ہی نہیں دینے۔ اب اس نے سپاہیوں کو مقرر کر دیا، اس کے سپاہی پھرتے رہتے تھے، جہاں لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتے تھے، لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ رکھتے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اوہو اس طرح تو نوکر سارے ختم ہو جائیں گے، تمہارے پھر کام کاج کون کرے گا؟ پھر اس نے حکم دیا کہ 1 سال تک، 1 سال کے اندر جو پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، جو دوسرا سال ہے نا اس کے اندر پیدا ہونے والے لڑکوں کو زندہ رکھو، پھر دوسروں کو ذبح کرو۔ پھر ہر سال یہ ہوتا رہا۔ اللہ کی شان، جس سال بچے زندہ رکھے جاتے تھے اس سال جناب ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اس سال میں جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آیت کی طرف پھر غور کرو، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا تھا فرعون کی آل سے۔ فرعون کی آل کون سی تھی؟ اس کی تو اولاد نہیں تھی۔ یہاں آل کہا گیا ہے نوکروں کو، اس کی پارٹی کو۔ آل کا ایک معنی نوکر بھی آتا ہے، فوج بھی آتا ہے، پارٹی بھی آتا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا تھا فرعون کی پارٹی سے۔ اچھا، بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ دادا کو تھا، اور اللہ کہہ رہا ہم نے تمہیں بچایا۔ اصل میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ باپ دادا پر احسان یہ اولاد پر بھی احسان ہوتا ہے۔ اچھا، آل کا یہ معنی ضرور یاد رکھنا۔ آل کا ایک معنی ہوتا ہے خون۔
اگر معنی خون ہو آل کا معنی تو پھر میں تو آل رسول نہیں ہوں، جو بھی آپ میں سید نہیں ہے وہ بھی آل رسول نہیں ہے۔ تو آل رسول جب خون کے معنی میں ہو تو پھر آل رسول کون ہے؟ صرف صحیح النسب سادات، جڑے ادھروں ادھروں آن کے رل جاندے نا، اسی انہاں دی گل نہیں کردے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون اصل ہے کون نہیں ہے، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو ایک آل کا معنی ہے نوکر، غلام، پارٹی، اور اگر یہ معنی ہو تو پھر الحمدللہ میں بھی آل رسول ہوں، تم بھی آل رسول ہو، میں بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں، آپ بھی مصطفیٰ کے غلام۔ تو اللہ تعالیٰ اسی غلامی پر ہمیں خاتمہ کرے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا